عثمان انفو پوائنٹ کے معزز سامعین السلام علیکم دوستو، جو چیزیں ہمیں ہرٹ کرتی ہیں وہی چیزیں ہمیں انسٹرکٹ کرتی ہیں۔ آج میں جس کتاب کی سمری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس کا نام ہے دی آبسٹیکل از دا وے۔ آج ہم بات کریں گے اپنی زندگی میں آنے والی رکاوٹوں کے بارے میں، مشکلات کے بارے میں۔ اس کتاب سے ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح اپنی رکاوٹوں کا سامنا کر کے اپنا راستہ بنا سکتے ہیں، اور جانیں گے کہ کس طرح دنیا کے کامیاب لوگ اپنی رکاوٹوں کو احساس کمتری بنانے کی بجائے ان کو استعمال کر کے کامیابی کا راستہ بناتے ہیں۔ کیسے دنیا کے مشہور لوگوں نے اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹوں اور مشکلات کو کامیابی میں تبدیل کیا۔ اپنی زندگی کے صرف 10 منٹ اس ویڈیو کو دے کر آپ ساری زندگی مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا، تو ویڈیو کو ایک سیکنڈ بھی سکپ مت کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل بٹن کو آل والی آپشن پر سیٹ کر لو۔ پوائنٹ نمبر 1، یو آر نیور پاور لیس۔ 1966 میں امریکہ کے ایک فیمس باکسر رابن کارٹر پر قتل کا الزام لگا دیا گیا اور اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ تب رابن کارٹر نے دوسرے لوگوں کی طرح ہار ماننے کی بجائے جیل میں ہی اپنے آپ کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے لا، ہسٹری اور فلسفی پر کتابیں پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر تقریباً 20 سال بعد انہوں نے اپنے اوپر لگے جھوٹے الزامات کو غلط ثابت کر کے خود کو آزاد کروا لیا، اور پھر جیل سے باہر آ کر رابن نے کورٹ سے معافی منگوانے اور دنیا کو ناانصافی کی سٹوری سنانے کی بجائے اپنی لائف کنٹینیو کر دی۔ اور ان کا کہنا تھا کہ لوگ آپ سے آپ کا سب کچھ چھین سکتے ہیں مگر آپ کے تھاٹس، آپ کے بلیفز، آپ کے ریئیکشنز اور آپ کے حالات کی طرف دیکھنے کا نظریہ کبھی نہیں چھین سکتے، یعنی کہ آپ کبھی بھی کمپلیٹلی پاور لیس نہیں ہو سکتے۔ نیلسن مینڈیلا، مالکم ایکس اور کئی لوگوں نے جیل کو ورک شاپ کی طرح استعمال کیا اور خود کو ٹرانسفارم کر کے باہر نکلے، کیونکہ یہ لوگ اپنے بلیفز اور پرسیپشن پر کنٹرول رکھتے تھے اور ان کا ماننا تھا کہ ہم کبھی بھی پاور لیس نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے، ہم زندگی میں کتنی ہی بری سچویشن میں کیوں نہ ہوں، آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ میں پاور لیس نہیں ہوں، مجھے اللہ نے بہت صلاحیتیں دی ہیں۔ ایسے ہی نہیں انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا گیا۔ جو بھی مشکلات ہوں، جو بھی رکاوٹیں ہوں، سوچیں کہ ابھی بھی راستہ نکالا جا سکتا ہے، ابھی بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے پوائنٹ میں دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو کیسے ممکن بنائیں۔ دوستو، ناسا جب ایسٹروناٹس یعنی خلا میں سفر کرنے والوں کو خلا میں بھیجنے کے لیے ٹرین کرتی ہے تو سب سے پہلے ان کو جو سکھایا جاتا ہے وہ ہے دی آرٹ آف ناٹ پینیکنگ، نہ گھبرانے کا فن، کیونکہ ہم انسانوں کی نیچر ہی ایسی ہے کہ جب ہم گھبرا جاتے ہیں تو ہم غلطیاں کرنے لگتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ اصول کیا ہے، کیا کرنا چاہیے یا کس طرح کیا جا سکتا ہے، اور پھر اسی حالت میں ریئیکٹ کرنے لگتے ہیں۔ جان گلین، جو کہ فرسٹ امریکن ایسٹروناٹس تھے، انہوں نے ارتھ آربٹ کا چکر لگایا اور وہ بھی اپنا ہارٹ ریٹ پر منٹ 100 سے کم رکھتے ہوئے۔ ایسا وہ اسی لیے کر پائے کیونکہ وہ گھبرائے نہیں اور ایموشنز پر کنٹرول رکھا۔ آپ کے آؤٹ آف کنٹرول ایموشنز رکاوٹوں اور مشکلات کو صحیح سے دیکھنے ہی نہیں دیتے۔ اسی لیے تو ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی دوسرا بندہ، آپ کا دوست یا کوئی اور مشکل میں ہوتا ہے یا اسے کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو آپ اسے سولوشن بتانے لگتے ہیں کہ تمہیں یار یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ اس وقت آپ اسے صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، جو کہ گھبراہٹ میں خود کو نہیں کہہ پاتے۔ دوسروں کے پرابلمز میں ہم ایموشنل نہیں ہوتے، اسی وجہ سے ان کے پرابلمز کو کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں اور حل بتانے لگتے ہیں۔ اپنی مشکلات کے وقت اپنے مسئلوں کو کلیئرلی دیکھنے کے لیے اس طرح امیجن کریں کہ یہی مسئلہ میرے دوست یا کسی اور کے ساتھ ہے اور وہ آپ کو اپنی پرابلم بتا رہا ہے، پھر آپ اچھے سے اس کو ایک ایڈوائس دیں کہ اب یہ ہو سکتا ہے، یہ کرو، وہ نہ کرو، ایٹسیٹرا، اور پھر یہی ایڈوائس جو آپ امیجن کر کے اپنے دوست کو دے رہے ہو اسے فالو کرو جو آپ اسے کرنے کو بول رہے ہو۔ یعنی ایسا سوچیں کہ یہی مسئلہ اگر کسی اور دوسرے انسان کے ساتھ ہوتا تو وہ کیا کرتا۔
ہماری زندگی میں obstacles یعنی رکاوٹیں مینلی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک انٹرنل obstacles یعنی جس پر ہمارا کنٹرول ہوتا ہے، اور دوسرا ایکسٹرنل obstacles یعنی جن پر ہمارا کوئی کنٹرول نہ ہو۔ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ سب چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، جیسا کہ موسمی حالات، دوسروں کے جذبات اور ججمنٹ اور اکانومی وغیرہ، مگر آپ خود کو تو کنٹرول کر سکتے ہو۔ اس لیے جن چیزوں پر آپ کا کنٹرول ہو ان کو کنٹرول کرو، اور جن چیزوں پر آپ کا کنٹرول نہ ہو ان پر اپنے جواب اور رسپانس کو قابو میں رکھو۔ مختصر سا کہیں تو پوائنٹ یہ ہے کہ ڈونٹ پینک اینڈ فوکس آن وٹ کین بی کنٹرولڈ۔ 67 کی ایج میں تھامس ایڈیسن کی فیکٹری میں آگ لگ گئی تو وہ فوراً اپنی فیکٹری پر پہنچے اور گھبرانے کی بجائے جو ہو سکتا تھا کیا، اور پھر اپنے لوگوں کو کہا کہ جاؤ اپنے بیوی بچوں کو بھی لے آؤ۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا فائر شو نہیں دیکھا ہوگا۔ تھامس ایڈیسن پاگل تو نہیں تھے، انہوں نے ایسا جان بوجھ کر کہا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اب گھبرانے سے کچھ نہیں ہو سکتا، اس پر ہمارا کنٹرول ہی نہیں ہے۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، جو ہمارے کنٹرول میں تھا ہم نے کیا، اور پھر دوسرے دن ہی انہوں نے اپنی فیکٹری کو ریکور کرنے کا کام شروع کر دیا۔ اسی انسیڈنٹ کے اگلے سال ہی اسی فیکٹری نے $10 ملین کمائے۔ نمبر 3، فالو دا پروسیس۔ نک سبان فٹ بال کوچ اپنے پلیئر کو پروسیس کرنا سکھاتے ہیں۔ وہ اپنے پلیئرز کو کہتے ہیں کہ چیمپئن شپ کو جیتنا بھول جاؤ، دوسری ٹیم کو ہرانا بھول جاؤ، بس پورا دھیان اپنا کھیلنے کے پروسیس پر لگاؤ، کھیلتے ہوئے اپنے ہر ایک موومنٹس پر دھیان دو، اور اسی طرح پریکٹس پہ پریکٹس کرو، جس سے چیمپئن شپ کو جیتنا، دوسری ٹیم کو ہرانا اور اپنے گول کی طرف بڑھنا، یہ سب کچھ اپنے آپ ہو جائے گا۔ اسی طرح پروسیس کو فالو کرتے ہوئے ہی جسے ٹھیک سے بولنا تک نہیں آتا تھا، ڈیموستھینس ایک اوریٹر بن گئے جو کہ بہت تقریریں کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے بولنے کی ہکلاہٹ کو دور کرنے کے لیے ایک پروسیس کو فالو کیا، جیسے ٹنگ ایکسرسائز، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسپیچ دینا، تیز ہوا میں اپنی آواز کی مینٹیننس کے لیے بولنا۔ اسی طرح پریکٹسز کے لیے اس شخص نے اپنے گھر میں بیسمنٹ میں انڈر گراؤنڈ بنایا، جہاں پر وہ اسپیچ تھراپی کرتے اور زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے پروسیس میں لگاتے۔ پھر اسی شخص نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا اور اپنے آدھے سر کے بال کٹوا لیے اور آدھے سر پر بال رہنے دیے تاکہ شرمندگی سے باہر ہی نہ جا سکیں اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے پروسیس کو فالو کرنے میں لگا سکیں۔ اور پھر یہی شخص جو پہلے صحیح سے بول نہیں پاتا تھا، یہ بہت ماہر ہو گیا۔ لوگ اس کے پاورفل ایکسپریشن، دمدار آواز اور بولنے کا انداز سن کر تعریفیں کرتے اور بہت زیادہ امپریس ہوتے۔ اسی طرح ہی اپنے پروسیس کو فالو کرتے ہوئے تھامس ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا۔ انہوں نے 6000 سے بھی زیادہ پلانٹ مٹیریلز کو ایک ایک کر کے ٹیسٹ کیا اور پھر کافی لمبے پروسیس کو فالو کرنے کے بعد جا کر کامیاب ہوئے۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کام کے لمبے پروسیس کی طرف نہ دیکھیں، بس اپنے کام میں لگ جائیں جو آپ کو آپ کی کامیابی کی طرف لے جائے۔ کوئی بھی مسئلہ کسی نہ کسی پروسیس کو فالو کرنے سے حل ہو ہی جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ۔ دنیا آپ کو گرا سکتی ہے، آپ کو ہرٹ کر سکتی ہے، مگر آپ پہلے سے پریپیئرڈ ہوں گے تو آپ اتنا ہرٹ نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے دنیا کے کامیاب لوگ ایک ٹیکنیک یوز کرتے ہیں جسے ڈیسیژن میکنگ ریسرچ سائیکولوجسٹ گیری کلین نے متعارف کروایا۔ اس ٹیکنیک کا نام ہے پری مارٹم۔ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے تاکہ پتہ لگ سکے کہ موت کی ایکچوئل وجہ کیا ہے۔ اسی کانسیپٹ کو الٹا کرنا ہے پری مارٹم۔ جیسے آپ کوئی کام کرنے والے ہیں، کوئی ڈیسیژن لینے لگے ہیں، تو پہلے سے ایک بار سوچ لیں کہ کن کن وجہ سے آپ کا وہ کام ناکام ہو سکتا ہے اور کیا کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ جو شخص بیسٹ آؤٹ کم کے لیے ریڈی ہو اور ورسٹ سچویشن کے لیے ریڈی ہو، اسے پھر ناکامی ایموشنلی دکھی نہیں کرے گی، کیونکہ وہ یہ سب کے لیے پہلے سے ہی تیار ہوتا ہے اور پھر وہ سکون سے بہتر ڈیسیژن لے کر بیسٹ سولوشن فائنڈ کر لیتا ہے۔
ایک بات نوٹ کر لیں کہ اس ٹیکنیک کو زیادہ استعمال نہیں کرنا، ہر چیز ایک بیلنس میں ہی صحیح رہتی ہے، کوئی بھی کام بیلنس سے باہر ہو جائے تو نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم میں سے بہت سے لوگ یہ پری مارٹم ٹیکنیک کو زیادہ اوور یوز کرتے ہیں، جیسے کوئی بھی فیصلہ کرنا، کوئی بھی کام کرنا ہے تو بس سوچتے ہی رہیں گے، نیگیٹو سوچ کر خود کو ڈرا لیتے ہیں، پھر وہ کام شروع ہی نہیں کر پاتے یا صحیح سے فیصلہ ہی نہیں لے پاتے۔ تو ایک حد میں آنے والے مسائل کو سوچ کر ان کے لیے تیار رہو اور اپنے کام میں لگ جاؤ اور ڈرو مت۔ اس کتاب سے جو ہم نے سیکھا وہ سب سمرائز کر کے دیکھیں تو نمبر 1، آپ کبھی بھی پاورلیس نہیں ہو سکتے۔ آپ کے بلیفز، چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ، آپ کے خیالات کوئی نہیں چھین سکتا۔ نمبر 2، برے وقت میں گھبرانے کی بجائے یہ دیکھیں کہ آپ کے کنٹرول میں کیا ہے اور جو کنٹرول میں ہے وہ کریں، جو کنٹرول میں نہیں ہے اس پر اپنے رسپانس کو کنٹرول کریں، پریشان مت ہوتے رہیں۔ نمبر 3، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، کوئی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے اس کے پروسیس کو فالو کریں۔ نمبر 4، اپنے کوئی بھی فیصلے کو یا کوئی بھی کام کو کرنے سے پہلے پری مارٹم کر کے خراب سے خراب سچویشن کے لیے تیار رہیں۔ دوستو، ایک کتاب کو کم سے کم منٹ کی ویڈیو میں رکھنے کے لیے بہت زیادہ محنت لگتی ہے، تو آپ صرف لائک کریں، کمنٹ کریں اور گروپ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اتنا ہی کافی ہے۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل بٹن کو آل والی آپشن پر سیٹ کر دیں۔ اللہ حافظ۔